الرحمن الرحیم۔ ابھی صلح حدیبیہ کا ذکر جاری ہے، جو مسلمانوں کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف جو شرائط تھیں، حقیقتاً وہ ساری کی ساری ہی مسلمانوں کے حق میں تھیں، لیکن وہ وقتی طور پہ مسلمانوں کو لگ رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پریشان تھے اور حضرت وسلم کے پاس گئے کہ کیا حق پر نہیں ہے۔ حضرت وسلم نے کہا ہم حق پر ہیں، کیا ہمارے مقتولین جو ہیں وہ جنت میں اور ان کے مقتولین جو ہیں وہ جہنم میں نہیں ہیں؟ حضرت وسلم نے کہا بالکل ہیں۔ تو اسی طرح وہ خواب کا حوالہ دیا کہ ہم جو ہے نا وہ طواف کریں گے اور بیت اللہ جائیں گے۔ تو حضرت وسلم نے کہا کہ اس سال کا میں نے لفظ استعمال نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے اور بیت اللہ جائیں گے۔ تو ابھی یہ اسی کا سلسلہ جاری ہے، غزوہ صلح حدیبیہ کا سلسلہ ابھی جاری ہے کہ کس طرح ابھی اس کا مسلمانوں کے اندر جو اضطراب پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تھے۔ ایک مسلمان جس کے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھی چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا، فلاں خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا، ہاں ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبی میں گھس گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اس نے خطرہ دیکھا ہے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا، میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے اور بولے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تب اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا معمول رہے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوا لیا اور وہ مدینہ میں آ گئے۔ اس معاہدہ صلح کے بعد 7 ہجری کو اوائل میں حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ مسجد نبی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز ہو چکا تھا۔ چونکہ اسلام کی عداوت تو دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط تھے، ہٹ دھرمی اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کے 3 بازوؤں قریش، غطفان اور یعوذ میں سے سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا۔ اور چونکہ قریشی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کے دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگ و دو اور شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کو بھڑکانے پر۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلاوطنی کے بعد خیبر کو اپنی دسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینہ کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر ذکر پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا۔ بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمان اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا۔ اس لیے میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں۔ لہٰذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی 2 قسمیں کر دی جائیں، تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط اور جنگی سرگرمیاں۔ پھر بے جانا
ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں، کیونکہ طبی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے، بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مصائب، جنگ اور فتنے، ہنگامی اور اضطرابات برداشت کیے تھے۔